بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورت کے لیے 3 بنیادی باتیں خواتین سے کہوں گی، صرف 3 باتیں اپنا لیں۔ دعوے سے کہتی ہوں انشاءاللہ آپ لوگ پرسکون خوشگوار ازدواجی زندگی گزاریں گی، اور اگر یہ 3 چیزیں چھوڑ دیں تو دکھ، تکلیف اور آنسوں کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آنا۔ نمبر 1، عورت کا اپنی زبان پر قابو۔ شوہر کے ساتھ، ساس سسر کے ساتھ ہمیشہ اپنا لہجہ نرم رکھنا ہے۔ طلاق کلامی، لڑائی جھگڑے ہر گھر میں ہو جاتی ہیں، لیکن جہاں بیوی شوہر کے ساتھ بدتمیزی شروع کر دے، بد کلامی شروع کر دے، بد اخلاقی شروع کر دے، اپنی آواز کو شوہر کی آواز سے بلند کر دے، تو میری بہنوں، یہاں آ کر بیوی شوہر کے دل سے اترنا شروع ہو جاتی ہے۔ خواہ شوہر کی ہی غلطی ہو، شوہر میں ہی برائی ہو، شوہر میں ہی خامی ہو، لیکن بیوی کے لیے شرعی و اخلاقی جواز یہی بنتا ہے کہ وہ اپنا لہجہ، انداز گفتگو ہمیشہ نرم و دھیما رکھے۔ شوہر کے اندر خامیاں ہیں تو بیوی اپنے اچھے اخلاق، خوبصورت اعمال اور مدد باری تعالیٰ کے ذریعے ان خامیوں کو اچھائیوں میں بدلے۔ اسی طرح ساس سسر ہیں، اگر جوائنٹ فیملی میں ہیں تو مکمل کوشش ہونی چاہیے، لیکن اگر ساس سسر سے نہیں بنتی مکمل کوششوں کے باوجود بھی ساس کے دل میں بہو کو جگہ نہیں ملتی، ہر کام میں باتیں سننے کو ملتی ہیں، تانے سننے کو ملتے ہیں، اور زندگی گزارنا کٹھن ہوتا جا رہا ہو، تو اس صورت میں بھی عورت اپنی ساس سسر کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرے گی۔ خواہ ساس سسر میں 1000 خامیاں ہوں، لیکن بہو ساس سسر کے ساتھ ہمیشہ اپنا لہجہ نرم و دھیما رکھے گی۔ جہاں بھی وہ اپنے اچھے اخلاق اور مدد باری تعالیٰ کے ذریعے ساس سسر کا دل جیتنے کی مکمل کوشش کرے۔ اگر تمام تر کوششوں کے باوجود خواہ نتیجہ نہیں نکلتا تو پھر شوہر سے الگ گھر کا مطالبہ کرے، اور شوہر کے اوپر واجب ہے کہ بیوی کے اس مطالبے کو پورا کرے۔ تمام باتوں کا لب لباب یہ ہے کہ بیوی اپنے تمام شرعی حقوق کا استعمال کرے، لیکن شوہر اور ساس سسر کے ساتھ گفتگو میں ہمیشہ ادب و اخلاق کا خاص خیال رکھے۔ نمبر 2، شوہر کے لیے سجنا سنورنا۔ خوشگوار ازدواجی زندگی میں بیوی کا اپنے شوہر کے لیے سجنا سنورنا نہایت ضروری ہے۔ خواتین اس چیز میں بے حد لاپرواہ ہیں، شادی کے کچھ عرصہ بعد ہی سجنا سنورنا بند کر دیتی ہیں۔ جواب ملتا ہے کہ بچے ہو گئے ہیں، گھر میں 1000 کام ہوتے ہیں، وقت نہیں ملتا، ساس اجازت نہیں دیتی وغیرہ۔ میری بہنوں، یہاں آپ مکمل غلطی پر موجود ہیں۔ گویا خود اپنے ہاتھوں سے شوہر کو دور کرتی ہیں، پھر سارا دن شکایت کرتی ہیں کہ شوہر گھر نہیں آتے، شوہر ہم میں دلچسپی نہیں لیتے، موبائل میں مصروف رہتے ہیں، دوستوں میں مصروف رہتے ہیں، لیکن مجھے وقت نہیں دیتے۔ مطلب میری سمجھ سے باہر ہے۔ میری بہنوں، میں یہ نہیں کہتی کہ آپ دلہن بن جائیں، لیکن 10 منٹ تو ایک عورت شوہر کے لیے نکال ہی سکتی ہے کہ کپڑے تبدیل کر لیں، بال بنا لیں، چہرہ صاف کر لیا، کوئی کریم ہی لگا لی، ہلکی خوشبو لگا لی کہ میرے شوہر آنے والے ہیں۔ یہ تمام مختصر اور چھوٹے چھوٹے کام ہیں، لیکن یہ ہم سے نہیں ہوتے۔ غیروں کو دکھانے کے لیے اور اپنے شوہر کے لیے ایک لپسٹک لگانے کی فرصت نہیں۔ میری بہنوں، اپنے شوہر کے لیے زیب و زینت اپناؤ۔ غیروں کے لیے سجنا سنورنا تمہیں نقصان دے گا اور اللہ ناراض ہوگا، شوہر کے لیے سجنا سنورنا تمہیں فائدہ دے گا اور اللہ راضی ہوگا۔ لہٰذا میری بہنوں، ان باتوں کو اپناؤ اور گھروں کو جنت بناؤ۔ شادی کو 2 سال، 10 سال، 20 سال، کتنا ہی عرصہ گزر جائے، لیکن ایک بیوی کو یہ عمل کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ نمبر 3، فرض نمازوں کی پابندی۔ جو عورت اپنی زندگی میں پنجگانہ نمازوں کی پابند رہے گی، اسے انشاءاللہ زندگی میں کبھی کسی بات کا غم نہ لگے گا۔ جو عورت باقاعدگی سے نماز کی پابند ہو، رب تعالیٰ اس کے معاملات، اس کی پریشانی، اس کے مسائل کے حل کی ذمہ داری خود لے لیتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، اس عورت کی نمازوں سے
گھر میں بے شمار برکتیں رحمتیں نازل ہوتی ہیں، بیوی کی نمازوں سے شوہر کی جان و مال میں برکت ہوتی ہے، گھر سے بیماریاں مصیبتیں بھاگتی ہیں۔ افسوس صرف اس بات کا ہے کہ ہمارے معاشرے میں اکثر خواتین ان تین باتوں سے مکمل محروم ہیں، جو کہ ازدواجی زندگی کو خوبصورت بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ ان تین باتوں کو اپنائیں۔ میں دعوے سے کہتی ہوں انشاءاللہ 80% مسائل کو ختم ہوتا دیکھیں گی۔ رب تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔